علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 61 سے لے کر 71 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو اور وہی القاہر غالب ہے، فوق اوپر عبادی ہی اپنے بندوں کے، ویرسل اور بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حفظتاً نگہبان، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آتی ہے، احدکم تم میں سے کسی کی، الموت موت، توفتہ قبض کرتے ہیں اس کی روح، رسولنا فرشتے ہمارے، وہم اور وہ لا نہیں، یفرطون کوتاہی کرتے۔ ثم پھر ردو لوٹائے جائیں گے، الی اللہ طرف اللہ کے، مولاہم مالک کارساز ان کا، الحق کی سچا، الا خبردار سن لو، لہو اسی کا، الحکم حکم ہے، وہو اور وہ، اسرع نہایت جلد، الحاسبین حساب لینے والا ہے۔ فرمایا اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک کے برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ایک قدرت قاہرہ رکھتا ہے، جب تک زندہ رکھنا منظور ہوتا ہے کسی کی مجال نہیں نقصان پہنچائے، جب مقررہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو حفاظت والے فرشتے اس کی موت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مر کر معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ دوبارہ زندہ ہو کر پیشی ہونی ہے، حساب دینا ہے، کسی کی مجال نہیں پورا اتر سکے اور عذاب سے بچ سکے۔ فرمایا مالک سچا مالک ہی نہیں مولا بھی ہے، ہر موقع پر مدد کرتا ہے، فیصلہ صرف اس کا، ہزاروں بندوں کا حساب کیسے لے گا۔ فرمایا اللہ کے کاموں کا اپنے کاموں کی طرح قیاس کرنا جہالت ہے، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل کہو، من کون ینجیکم نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلماتی اندھیروں سے، البری زمین کے، والبحری اور سمندروں کے، تدعونہ کہ پکارتے ہو اسے، تضرعاً عاجزی سے، وخفیۃً اور چپکے چپکے، لئن اگر انجانا نجات بخشے ہمیں، من ہذہ اس سے، لنکونن تو ضرور ہوں گے ہم، من الشاکرین بہت شکر گزار۔ فرمایا بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جب کہ تم اسے عاجزی اور نیاز پہنائی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو، اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ وہ کون ہے جس نے جنگلوں اور سمندروں کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کا سامان پیدا کیا، جو تمہاری دعائیں سنتا اور تمہاری آہوازریوں کو قبول کرتا ہے۔ جب تم کسی مصیبت میں پڑتے ہو تو اسے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر اس
مصیبت سے نجات مل جائے تو پھر ہم شکر گزار بندوں کی زندگی بسر کریں گے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اسے بھلا دیتے ہو اور دوبارہ گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ کل کہو اللہ ہی ینجیکم بچاتا ہے تمہیں منہا اس سے، ومن کلی اور ہر کربی دکھ سختی سے، ثم پھر بھی تم تشرکون شرک کرتے ہو۔ کل کہو ہوا وہ القادر قدرت رکھتا ہے علی اس پر ان کے یبعث بھیج دے علیکم تم پر عذاباً عذاب من فوقکم اوپر سے تمہارے او یا من تحت نیچے سے ارجلکم تمہارے پاؤں کے، او یا یلبسکم لڑا دے تمہیں شیعاً فرقہ فرقہ بنا کر، ویذیقا اور مزہ چکھا دے بعضکم ایک تمہارے کو بأسا لڑائی کا بعضٍ دوسرے کی۔ انظر دیکھو کیف کس طرح نصرف گوناگوں طریقوں سے بیان کرتے ہیں الآیات آیتیں لعلہم تاکہ یہ لوگ یفقہون سمجھیں۔ وکذب اور جھٹلایا بہ اس قرآن کو قوم تمہاری نے، وہوا اور وہ الحق سچ ہے۔ کل کہہ دو لست نہیں میں علیکم تم پر بوکیل زبردستی کرنے والا، لکل واسطے ہر نبأٍ خبر کے، مستقر وقت مقرر کیا ہوا ہے، وسوف اور عن قریب تعلمون جان لوگے تم۔ فرمایا کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کی طرف سے، پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا دروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عن قریب معلوم ہو جائے گا۔ آج کا مسلمان صرف اسباب کی طرف لگا ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور اللہ سے غافل ہے، یہ بھی غلط ہے۔ عبرت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود سارا دھیان مادی اسباب پر، یہ بتوں سے کم نہیں۔ مصائب کا اصلی حل ہر بیماری، سیلاب، طوفان کے وقت صرف مادی اسباب کے پیچھے لگ کر مالک کائنات کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ حالانکہ قرآن میں ہے مصائب غافل انسان کو چونکانے کے لیے، تاکہ اب بھی اپنے اعمال بد سے توبہ کرے۔ یہ مصائب ایک طرح سے اللہ کی رحمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بھی تکلیف گناہ کا اثر ہوتا ہے اور بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جو معاف کر دیتا ہے وہ بہت ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں اپنے نیچے کے عذاب کو نوکر، اپنی سواری اور گدھے کے مزاج میں دیکھ لیتا ہوں کہ جب یہ چیزیں میرے
سامنے تھوڑا سا کرتی ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے نیچے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو گروہ گروہ ہو کر آپس میں لڑا۔ اصل میں یہ لڑائی جو ہے نا، یہ بے شک فرقوں میں ہو یا گھروں کے اندر ہو، جہاں بھی ہو، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم گروہ گروہ ہو کر آپس میں لڑ پڑو اور تم پر عذاب اوپر سے نیچے سے آ جائے۔ فرقوں میں بٹ جانا بھی عذاب کی ایک شکل ہے، اور ہر گروہ یا فرقہ دوسرے کو اپنی شدت کا مزہ چکھاتا ہے۔ افسوس کہ آج مسلمان بھی اس عذاب میں مبتلا ہیں، اور یہ عذاب ان کی اپنی بدعمالیوں اور ناشکری کی وجہ سے ہے۔ وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ دیکھو تم الَّذِينَ ایسے لوگوں کو جو يَخُوضُونَ جھگڑتے ہیں فِي آیاتِنَا ہماری آیتوں میں، فَأَعْرِضْ پس کنارہ کش ہو جاؤ، عنہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا مشغول ہو جائیں، فی حدیث بات میں، غیرہ کسی اور علاوہ اس کے، وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ بھلا دے تمہیں الشیطان شیطان، فَلَا تَقْعُدْ پس نہ بیٹھنا، بعد الذکریٰ یاد آنے کے، مع ساتھ القومی ایسے لوگوں کے، الظالمین جو ظالم ہیں، وما اور نہیں علی پر الذین ان لوگوں جو یتقون پرہیزگاری کرتے ہیں، من حسابہم حساب ان کے سے، من شیء کوئی چیز، ولیکن اور لیکن، ذکریٰ نصیحت کرنا، لعلہم تاکہ وہ بھی، یتقون پرہیزگار ہوں۔ وذر اور چھوڑ دو الذین ان لوگوں کو جو اتخذوا بناتے ہیں، دینہم دین اپنے کو، لعباً کھیل، ولہواً اور تماشا، وغرتہم اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، الحیات زندگی نے، الدنیا دنیا کی، وذکری اور نصیحت کرتے رہو، بھی اس کی، ان کہ نہ، تبصلا ہلاکت میں ڈالا جائے، نفس کوئی نفس، بما بسبب جو، کسبت کمایا اس نے، لیسا نہیں، لہا اس کے لیے، من دونی سوائے اللہ اللہ کے، ولی کوئی دوست، ولا اور نہ، شفیع سفارش کرنے والا، وَإِنْ اور اگر تعدل بدلہ میں دے، کلا تمام، عدل معاوضہ، لا نہ یؤخذ لیا جائے، منہا اس سے، اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ جو، ابسلوا پکڑے گئے، بما بسبب اس کے جو، کسبوا کمایا انہوں نے، لہم ان کے لیے، شراب پینے کو، من حمیم کھولتا ہوا پانی، وعذاب اور عذاب، علیم دکھ دینے والا، بما کانوا اس لیے کہ تھے، یکفرون وہ کفر کرتے۔ فرمایا اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہیں، تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔ جب کسی گروہ میں حق کی طلب نہ ہو، محض مطالبہ حق
کو بحث و نزاع کا مشغلہ بنا لیں تو سچے اور راست باز انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے موقع سے کنارہ کشی اختیار کر لے، کیونکہ جد و نزاع کی راہ ہدایت کی راہ نہیں ہے۔ جھگڑا کرنے والے کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب برائی کو دیکھیں اور منع نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو۔ ہاں، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو کہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے۔ ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔